محترم بھائیوں بزرگ و دوستوں، پچھلے جمعے آپ کے سامنے قیامت کے دن 12 پارٹیاں جو ہیں جماعتیں، ان کا ذکر شروع کیا تھا، جن میں سے 3 کا ذکر پچھلے جمعے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گزرا۔ آج چوتھا جماعت، چوتھا گروہ، ان کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے۔ پہلے قرآن مجید کی وہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جب قیامت کا دن اسرافیل علیہ السلام اس سور کے اندر پھونک مارا جائے گا تو ساری قوم کی جماعتیں بچ کر گروہ در گروہ قیامت کی طرف دوڑتا جائے گا۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے 12 گروہ کا مختلف ذکر کیا، تو جب یہ ذکر کیا تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لقد سألت عن امر عظیم، اے میرے محبوب صحابی، آپ نے بڑے عظیم چیز کے بارے میں سوال کیا، بڑا عمدہ بات کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی، ان میں سے چوتھا وہ جماعت ہوگا جن کے منہ سے خون نکلے گا، پیپ نکلے گا، اور اتنا بدبودار ہوں گے کہ 1 میل تک بھی لوگ اس کے بدبو سے تنگ آئیں، اور ان کا پیٹ پھٹا ہوا ہوگا، اور سارے آنکھیاں جو پیٹ کے اندر گن ہیں وہ نیچے پڑے ہوئے ہوں گے۔ جب یہ اللہ کے نبی نے ذکر کیا، اللہ کے نبی کے یاروں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا جماعت ہوگا جن کی منہ سے پیپ اور خون نکلے گا، ان کی پیر کے آندیاں زمین پہ پڑی ہوئی ہوگی اور ان سے بدبو آتا رہے گا؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ جھوٹ بولنے والے کا عذاب کیا ہوگا کہ روز محشر ان کے منہ سے خون اور پیپ نکلے۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہوئے تصور بھی نہیں کرتے کہ یہ بھی گناہ ہے، اس میں بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جھوٹ پر جھوٹ بول کر اپنے معاملات حل کرتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، لین دین میں جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم جھوٹ بول کر بھی اصل کیا ہے کہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ اتنا بدتر گناہ عذاب ملے گا کہ ان کے منہ سے خون اور پیپ نکلے۔ تو اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے، لعنت، اللہ کے نبی نے فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر اللہ
نے کیا ہے، ہم انسان ہیں، عاجز ہیں، جس طرح کرنا کا ہو سکتا ہے اس طرح ہم نے نہیں کیا ہو، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہاں پہ اللہ مومنوں کی صفات میں سے دوسری صفات کیا بیان کیا؟ صادقین، سچ بولنے والے ہیں۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن سچ بولتا ہے، اور سچ بولنا مومن کی علامت ہے، جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ سچ بولنا مومن کی علامت ہے اور جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی کے دربار میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی گناہ گار ہوں، گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے، زنا میں کرتا ہوں، شراب میں پیتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، چوری میں کرتا ہوں، 4 گناہ ہیں، زانی بھی ہوں، جھوٹا بھی ہوں، شرابی بھی ہوں، چوری بھی کرتا ہوں۔ 4 گناہوں میں سے ایک گناہ مجھے کہہ دے کہ اس سے باز آ جاؤں گا، ایک گناہ نہیں کروں گا، 3 گناہ مجھے اس سے نہیں روکنا ہے۔ اللہ کے نبی نے
میں کیا آتے ہیں؟ منافق کی علامات میں سے کتنی علامتیں تھیں؟ اذا حدث کذب، پہلی علامت منافق کی کیا علامت ہے؟ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا تو مخالفت کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھا جائے گا تو امانت میں خیانت کرے گا۔ جب امانت میں کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے تو اللہ ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ ایک حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے جماعت ہوگی کہ جن کے منہ سے بدبو آئے گا، اتنا تیز بدبو کہ 1 میل تک فرشتے اس سے تنگ ہوں گے۔ فرمایا کیوں، کون سے لوگ ہوگا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹ بولتا ہے تو قیامت کے دن ان کے منہ سے بدبو آئے گا۔ ایک مرتبہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں تشریف لائے، ہم چھوٹے سے تھے، میری والدہ نے مجھے بلایا جیسے ہم بچوں کو بلاتے ہیں، بیٹا ادھر آؤ، کافی تمہیں دے رہا ہوں۔ والدہ نے کہا بیٹا میں تجھے کچھ دینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ کی والدہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ فرمایا والدہ نے کہا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا ایسے بچے کو بلانا یہ بھی جھوٹوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ جیسے آپ دیتے ہو گے تو آؤ روپے دینا، اور دیتے نہیں ہیں۔ فرمایا ایسے بچوں کو کہہ دینا بھی یہ بھی جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اس میں بھی اللہ کی پکڑ۔ اور آج ہم کس طرح کہتے ہیں؟ ان باتوں کے خیال بھی نہیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مسئلہ بتائیں کہ گناہوں میں سے بڑا گناہ کون سے ہے؟ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بتایا وہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے اللہ تشرک باللہ، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 1 کیا فرمایا؟ اللہ تشرک باللہ، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا یہ عظیم گناہ میں سے ایک گناہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا یہ بڑا گناہ میں سے ایک گناہ ہے۔ آج ہم بولتے رہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے یہ کبیرہ گناہ میں سے ایک گناہ ہے۔ اور آج اور
حفاظت فرمائے۔ پانچویں جماعت اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جماعت ہوگا کہ جس جسم سے بدبو آئیں گے، جسم بدبودار ہوگا، ساتھ میں کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لوگ اس کے بدبو سے تنگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی سے یاروں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے ان کی جسم سے بدبو آئیں گے؟ اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ جماعت ہوگا جو گناہوں سے، لوگوں کی وجہ سے گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ کن کی وجہ سے بچیں گے؟ اللہ کی وجہ سے گناہ نہیں، باز نہیں آئیں گے، لوگوں کی وجہ سے کہ خان صاحب دیکھ رہے ہیں اس لیے یہ گناہ نہیں کرتا، فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں اس لیے میں یہ گناہ نہیں کرتا۔ جو لوگوں کی وجہ سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، قیامت کا دن اس سے ایسے اس کی جسم سے ایسے بدبو آئیں گے کہ ساری دنیا، ساری انسانیت اس کے بدبو سے تنگ آ جائیں گے۔ آج ہوتے ہیں نا یہ خلوت میں گناہ کریں اور جلوت میں اپنے آپ کو شیخ بنا لے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو گناہ کر لے، اور جب لوگ دیکھ رہے تو فلا دیکھ رہے اس سے باز آ جائے۔ اللہ کی در سے گناہ سے نہیں بچتا، بلکہ اس کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ دیکھیں گے تو بری بات ہے، قیامت کے دن ایسے شخص کے جسم سے بدبو نکلیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام ہے، سورۃ یوسف بارہ پارہ ہے، 23ویں آیات ہے، آپ اندازہ لگا دیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ زلیخا سارے دروازے، محل کے دروازے بند کر دیا، تالے لگا دیا، اور یوسف علیہ السلام کو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه اپنے گھر میں بلا کر وغلقت الابواب دروازے بند کر دیا، وقالت هيت لك اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ ایک ہوتا ہے کہ مرد عورت کو اپنی طرف بلائے، یہ اور بات ہے۔ ایک ہوتا ہے تو عورت مرد کو اپنی طرف بلائے، اس میں کشش زیادہ ہوتی ہے، اس میں امتحان ہوتا ہے کہ اب ایمان کتنا ہے۔ تو زلیخا نے پہلے کام گھر میں بلایا، دوسرا کام دروازے سارے بند کر دیا، اور تیسرا کام کیا کیا؟ اپنی طرف مطمئن کیا کہ یوسف اور زلیخا کی طرف عزیز مصر کے گھر والی ہیں، دروازے سارے بند ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت قال معاذ اللہ، اللہ نہیں، اللہ کی وجہ سے اپنے آپ کو بچایا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا، اور یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام ہے کہاں پر، اپنا
تو فرمایا